بریک کے بعد ہم واپس آ گئے. میں ظہیر سے بریک میں کہہ رہی تھی, فرمائش کری تھی کہ اٹس دا ٹائم ٹو ڈسکو, ذرا سنا دے. تو یہ 10 بجے کے اکارڈنگلی اپروپریٹ گانا نہیں ہے, تو اب اپروپریٹ گانا کوئی ظہیر سنا دے. ہم نصرت فتح خان صاحب کی آواز میں غم ہے یا خوشی ہے تو وہ سنا دیں یار, مجھے بڑا پسند ہے وہ. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میری ساری عمر میں میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو. بہت اعلیٰ یار, بہت اعلیٰ ماشاء اللہ. اینڈ تو البم جو ابھی تم نے بنائی ہے اس میں سارے شاعر کون ہیں, لیرکس شاعر اس میں 2-3 دوست ہیں اور بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل, عاصم رضا ہیں ایک, انہوں نے ایک گانا ان کا نامینیٹ بھی ہوا تھا بالی ووڈ کے لیے. ہاں جی بالکل, جیا دھڑک دھڑک جائے, بالکل راحت بھائی نے گایا کلیوگ کے لیے. انہوں نے بھی لکھے ہیں میرے 2-3 سانگ, اور ایک اور ہے مبشر حسن, انہوں نے بھی لکھے ہیں. اور ساحر علی بگا نے میوزک دیا. جی ساحر علی بگا میوزک کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور 14 فروری کو لانچ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ لانچ کرنے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جیسے محرم ہے تو اس میں ہم لوگ لانچ نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے بعد پھر جو ٹائم ہمارے پاس آتا ہے, ایک جو کچھ ایک ریزن بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈے آ رہا ہے ایسا جس کے اوپر آپ کچھ ایسا ایک کام خوشی کا دن ہے, تو اس وجہ سے. اچھا, البم کا نام ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں؟ البم کا نام ابھی 2 نام ہیں, اس میں سے سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایسے یہ نا بچوں کے نام رکھتے ہیں, پورا نکالیں گے, ایک رکھوں گا, بتا دیں ہم وہ پوچھوا دیں گے کسی کو کیا رکھنا چاہیے. بتا دو, کوئی مسئلہ نہیں. کون سا ہے؟ ایک تو اس کا نام رکھ رہے ہیں جھوم, بیکاز اس کا جو ٹائٹل سانگ ہے وہ ہے جھوم جھوم. اچھا, جھوم برابر جھوم تو نہیں, جھوم برابر جھوم نہیں ہے, برابر نکال کے 2 جھوم. ٹھیک ہے. اور یہ نام ایکچولی ابھی سوچا گیا ہے کہ اس کا نام یہ رکھا جائے. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا تھا ایک اور, سوچ رہے تھے کہ فلک کر دیں اس کو. فلک, تو اس پہ فلک شبیر نے اعتراض کیا ہوگا یا وہ تو لوگ اس کا گانا آ چکا ہے. اچھا حاجہ, مجھے یہ بتاؤ کہ when you were growing up, obviously اسکول کالج میں, you always wanted to become a designer? اگر آپ ڈیزائنر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اتنا چھوٹے عمر میں تو آپ اتنا کچھ نہیں سوچتے. آئی تھنک کیا سوچا تھا کلاس 3-4 تک تو آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ موسٹلی بچوں کے ساتھ. کلاس 7th-8th تک آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. So by the time you're out of college, school actually, you realize کہ what your niche is. اور college میں because I joined Homex, so I was doing arts and textiles. تب PIFT نہیں تھا. So جیسے آپ نے کہا I'm like 50s. اچھا, اپنی بات میں خود ہی کہہ رہی ہو, تب وہ بنا نہیں ہوا تھا. ہاں نہیں بنا ہوا تھا, میں 50 سال کی عمر ہو گئی. سو اس وقت جو ہے بالکل اٹ اسٹارٹ بیکاز آئی تھنک آئی واز اراؤنڈ 3rd year تو جب یہ کالج اکر کیا. سو اب یہ ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ آرٹس اینڈ ٹیکسٹائلز اینڈ آل دیٹ. اس پوائنٹ پہ آپ کو کچھ سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. So when I graduated, I got married 2 months after my graduation. Oh, okay. And that was love marriage or arranged marriage? اتنا خوفناک سوال ایک دم سے صبح صبح. Zishan and I knew each other and we were engaged at 18. I was 18 when we got engaged. So at 20 it was sort of everybody's decision. Arranged thi but 2 saal ke andar love ho gaya. ہاں مطلب ماشاء اللہ he comes from a very affluential background and my parents were very happy. My parents and their family clicked. So alhamdulillah it wasn't one of those وہ جو wasn't interesting at all. آجا مجھے یہ بتاؤ, was not interesting. پڑھائی ختم کرنے کے بعد آپ نے اپنا بزنس شروع کیا, ٹھیک ہے. اکثر لوگ جو ہیں اور بہت چھوٹی ایج میں شروع کیا. ایگزیکٹلی, میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنے لوگ آپ سے انسپریشن بھی لے سکتے ہیں کہ اکثر لوگ جاب کرتے ہیں کیونکہ ایک سیکورٹی ہوتی ہے ہر مہینے کے, آپ کو 20,000 10,000 اچھا سوال ہے تمہارا. ویسے آپ نے جاتے ساتھ ہی کیسے جب ہماری اتنا بڑا رسک لیا, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, فلاپ ہو جائے گا, کون ذمہ وار ہے؟ فاروق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے بالکل بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی. میں نے اتنی مائنیوٹ اور ہمبل انویسٹمنٹ کی کہ مجھے اسی چیز کا خوف تھا. نہ میں نے ذیشان سے کبھی کہا کہ مجھے فائنینس کرو,
نہ میں نے ڈیڈ سے کبھی کہا کہ مجھے فائنینس کریں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کی کرم سے, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ایک سیلف کانفیڈنس بہت بلڈ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک اپنا اگر آپ نے ایونچولی, جیسے میں ابھی ان کو انکریج کر رہی ہوں یا کوئی اور, بیکاز آئی سی سو مچ ٹیلنٹ, میرے پاس جو بچے جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں, آئی ایم آلویز انکریجنگ دیم. پیپل ہو ہیو ورکڈ فار می ہیو اوپنڈ اپ دیئر اون اسٹور آن ایم ایم عالم. اچھا, واو. سو وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اتنا کچھ دیتا ہے نا, تو وقت آ جاتا ہے جب آپ کچھ واپس بھی دینا چاہیے. سو اس لیے میں شاید یہ اتنا پیشنیٹلی یہ شیئر بیک کر رہی ہوں. تو آئی تھنک کرنا چاہیے, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے نا, جیسے یو آر سیئنگ یو ڈو یور اون کلوتھ رائٹ, سو یو شوڈ برنگ اٹ آؤٹ. اور پھر میں بتاؤں ایک بات, آئی ایم نو ون, آئی ایم لائک اے ہمبل مائنیوٹ لٹل ڈاٹ آن دا ورلڈ, لیکن آئی تھنک رسک لیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں دیر آر ویری فیو پیپل لائک یو, اسپیشلی ان دا فیشن انڈسٹری. اگر بات کریں, بڑے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. فیشن ڈیزائنرز کی بات کریں, آپس میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. بڑی لاہور فیشن ویک ہو رہا ہے, کراچی فیشن ویک ہو رہا ہے, بڑی مشکلوں سے اکٹھے ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم میں آتے ہیں. بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یار آئیں گے تو انویسٹمنٹ دھری کی دھری رہ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا یار, اگر آپ کام اپنا اچھا کر رہے ہیں نا, اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں. اب دیکھو آپ دونوں یہاں مارننگ شو صبح کرتے ہیں, آپ نے اپنا نیش بنا لیا ہے. پیپل وانٹ ٹو بی ہیئر آن یور شو, پیپل آر لوکنگ ایٹ یور شو ایوری ڈے, دے آر سوئچنگ آف فرام ادر چینلز گوئنگ کمنگ ٹو دنیا ٹو سی یو بوتھ. سو وٹ ہیپنز از, جب آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نا, لوگ آٹومیٹیکلی آپ کی طرف ڈرا ہو جاتے ہیں. آپ گھر بیٹھے, اب مجھے اس دن کسی نے بڑی اچھی بات کی آپ والی کہ جی فلاں بندی گھر پہ بیٹھے بہت اچھے کپڑے بنا رہی ہیں. سو میرا ان کو فرسٹ یہ تھا کہ کم آؤٹ دیئر, سی دا, ایک فیل کریں نا, تھروٹل فیل کریں, ایکسپوجر فیل کریں, کمپٹیشن کو لیو اپ کریں. اور آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وائی ناٹ. اینڈ بائی دا وے دس انڈسٹری از ماشاء اللہ پاکستان الحمدللہ بومنگ انڈسٹری رائٹ ناؤ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ انڈسٹری وہ تو کیوں اور کیسے ہے, بیکاز آف سم آف اس ہو ہیو ڈیئر ٹو گو آؤٹ دیئر. صحیح. جب آپ اپنی انکم میں سے انویسٹ کر کے دبئی فیشن ویک کرتے ہیں اور فیشن ویکس کرتے ہیں, آگے بھی کٹیور فیشن ویک آ رہا ہے وہ کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ یو آر پٹنگ دی انڈسٹری آن اے پلیٹ فارم, تو رسک لینا پڑتا ہے. سینس آف اچیومنٹ ہے بہت بڑی. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ ظہیر, کہ جو بات ابھی حاجہ کر رہی تھی کہ اب آپ سنگر ہو, پروفیشنل سنگر ہو, تو گھر والے کہتے نہیں, مطلب یہ ایک ہوائی رسک قسم کا ہے نا, مطلب آپ جاب جب کر رہے تھے تو آپ کو ہر مہینے ایک سیلری آتی. وہی سوال جو میں نے حاجہ سے کیا تھا. تو اب تو آپ کا کوئی کانسرٹ ملا نہیں ملا, تو کیا گھر والے کہتے نہیں یار یہ کیا تم کر رہے ہو, کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے تمہارا؟ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسی بات سننے کو ملی نہیں. اب ملے گی, یہ پروگرام دیکھنا شاید مل جائے, میرے خیال آپ نے اسی لیے فاروق بھائی یہ بات کی. تو ابھی تک تو یہ بات سننے کو نہیں ملی. کہ اللہ کا شکر ہے کہ اچھا چل رہا ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات سٹارٹنگ میں ہوئی تھی کہ تم اچھی خاصی جاب کر رہے ہو, جو تم کر رہے ہو وہ چل رہا ہے, تم نے اپنی جاب چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو, اگر کچھ نہ ہوا, اگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیگیٹو باتیں پہلے سوچتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے یہی بات آتی ہے کہ اگر نہ ہوا تو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے خود بہت سارے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو صرف اسی لیے اسی فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں آتے کہ پتہ نہیں یار ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیا ہوگا. whatever the case is. حاجرہ نے بہت اچھی بات کی کہ رسک لیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے لائف میں. میں نے خود جاب چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے میں گیا تھا سارے کاموں میں, بٹ اس کے بعد الحمدللہ رزق بھی محمد بن قاسم والا کام کیا آپ نے, کشتیاں جلا دی, لیکن آپ چھا گئے ہو. تھینک یو سو مچ ظہیر, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. حاجہ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. تھینک یو سو مچ, پلیزنٹ پرسنالٹی بوتھ آف دیم. اور اب میں چاہ رہی ہوں کلوزنگ میں کر لوں, آپ وہ سنا دیں, وہ شفقت بھائی کا میرے من یہ بتا دے تو وہ ذرا سنا دو جلدی سے. آپ گانا شروع کر دیں, میں کلوزنگ ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں. فوکس ان پہ ہی کیجیے گا. ہماری طرف سے خدافظ. کل ہے پروگرام, کل جمعہ ہے, ہاں کل ہے پروگرام, اس کے بعد اب کل ملاقات ہوگی. آپ گانا شروع کر دیں پلیز. میرے من یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو, کیا پایا نہیں تو نے, کیا ڈھونڈ رہا ہے تو.